بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحبال مقتحم. حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات نے سن لیا اور دیکھ لیا کہ الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے موضوع پر مسح کرنے کے متعلق تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تقریباً 2 درس ہمارے ہو چکے ہیں موضوع پر مسح کرنے کے متعلق۔ آیا کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ چونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، تو ظاہر بات ہے افضل ترین عبادت کو ہم نے قائم کرنا ہے اور ادا کرنا ہے، وہ نماز ہے، تو اس کے لیے بھی اصل اور افضل یہی ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موضوع پر مسح بھی کیا ہے، اور اس کے متعلق جو احادیث ہیں تقریباً وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، وہ تفصیلاً میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے، اور مختلف صحابہ اکرام کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی مدت کتنی ہے۔ مقیم کے لیے علیحدہ مسئلہ، مسافر کے لیے علیحدہ مسئلہ، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات۔ آج بھائی پوچھتے ہیں کیا یہ جو مروجہ جرابیں ہیں کیا ہم ان پر مسح کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جو مروجہ جرابیں ہیں ان پر وہ موضوع کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے ایک حدیث بھی بیان کی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ مسح علی الجوربین والنعلین، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا اور جوتوں پر۔ دیکھیے حاضرین و ناظرین، مروجہ جو جرابیں ہیں اس پر تو بالکل کسی فقیہ کا بھی جو ہے وہ قول نہیں ہے کہ ان پر مسح کیا جائے، اور موضوع کے متعلق تو میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جرابیں، سوتی جرابیں، جو اونی جرابیں ہیں، یہ بالکل رقیق ہیں اور نرم ہیں، اور پانی اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور ان پر موضوع کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ رہا مسئلہ یہ جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر جو ہے لفظ ہے جوربین والنعلین، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا، والنعلین اور جوتوں پر مسح کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا، ان سے ذرا پوچھئے اگلا جو لفظ ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں پر مسح کیا، کیا جوتوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ تو فٹ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، اگر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے جوتے ہوں، زمانے کے جوتے ہوں، تو ان پر مسح جائز ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، جوتوں کے لیے تم کہتے ہو کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جوتے ہوں تو ان پر مسح جائز ہے، تو جرابوں کی جو آپ نے جو تفصیل ذکر کی ہے، تو جرابیں بھی تو وہی ہونی چاہیے جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور آپ اس کو حقیقتاً اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اونی، سوتی یہ جرابیں نہیں تھی، یہ دھاگے والی یہ جرابیں نہیں تھی، کپڑے والی جرابیں نہیں تھی، چمڑے کی تھی۔ ان جرابوں پر ان موضوع کو جرابوں کا بھی اطلاق کیا گیا ہے۔ اس جراب سے مراد وہی جراب ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ باقی اس کے متعلق حضرات فقہاء نے فرمایا ہے کہ موضع، اگر اس موضع جیسا کوئی دوسرا موضع آ جائے تو اس کے اندر 3 شرطوں کا ہونا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ موضع چمڑے کا ہو۔ نمبر 2، وہ موضع 3 میل پیدل چلنے سے پھٹے نہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ موضع جو پہنا جائے پاؤں پر، فرمایا کہ وہ مجلد ہو،
یعنی پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو اور خود بخود ہی وہ جسم پر ٹھہر جائے، اس چیز کے اندر اپنی کوئی بناوٹ نہ ہو، جس طرح کے جراب کے اندر ہوتی ہے سختی اور تنگی، تو وہ خود بخود پاؤں پر جسم پر چمٹ جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ فرمایا موزے کے اندر یہ چیز نہ ہو، خود بخود ہی وہ ٹھہر جائے اور جو ہے وہ موٹا ہو اور چمڑے کا بنا ہوا ہو، پانی اس کے اندر جذب نہ ہو اور 3 میل چلنے سے وہ پھٹے نہیں، تو اس پر مسح جائز ہے۔ فقہاء نے اس کی تشریح کی ہے، مجلد ہو، سخینین ہو یعنی موٹا ہو اور پاؤں کو اس نے ڈھانپا ہوا ہو اور خود بخود ہی وہ موزہ ٹھہر جائے، تو اس موزے پر جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، مسح کر سکتے ہیں۔ وہ اس موزے سے مراد وہی موزہ ہے، یعنی چمڑے کا موزہ ہے۔ عام طور پر یہ جو موٹی جرابیں ہیں یا اونی دھاگے کی جس طرح کی جرابیں، ان پر کسی قسم کا جو ہے مسح جائز نہیں ہے۔ اگر کسی امام نے یہ جرابیں پہن کر نماز پڑھی ہے تو اس امام کے پیچھے آپ کی نماز ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے وضو کا جو فرض ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا مسح کیا ہے وہ موضوع پر مسح کیا ہے، اور جرابوں سے مراد وہی موزہ ہے۔ تو حاضرین و ناظرین، آپ نے تقریباً جان لیا ہوگا، پہچان لیا ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور باقی اس کے اور بھی جوابات ہیں۔ یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے نا، مسح الجوربین والنعلین، کہتے ہیں کہ اس کے راوی ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، اس کی سند ضعیف ہے، وہ علیحدہ جوابات ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جوتے ہوں تو ان پر یہ لوگ کہتے ہیں مسح جائز ہے، تو پھر جرابیں بھی وہی ہونی چاہیے۔ اگر جرابیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مراد لی جائیں گی تو ان پر ہم بھی کہتے ہیں مسح جائز ہے۔ اور وہ کون سی جرابیں ہیں؟ اس دور میں تو یہ جرابیں تھی ہی نہیں جو آج کل ہم جرابیں پہنتے ہیں، انہی جرابیں ہیں، دھاگے والی ہیں، اور اس کا یہ پانی جذب ہو جاتا ہے اور 3 میل پیدل چلنے سے یہ پھٹ جاتی ہیں، تو یہ جرابیں تھی نہیں، وہی چمڑے کی جرابیں تھیں۔ حاضرین و ناظرین، امید ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہوگا اور جان لیا ہوگا حدیث کی روشنی میں۔ اگر آپ نے جان لیا، پہچان لیا، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل معروف صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ اگر آپ اس مسئلے میں پریشان تھے، آپ نے رہنمائی حاصل کر لیے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو دوسرے بہن بھائی تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ موزے سے مراد کون سا موزہ ہے، مروجہ جرابوں پر مسح جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ جو جس حدیث کا سہارا لیتے ہیں اس حدیث کی حقیقت کیا ہے، وہ ساری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ مفتی عبداللطیف کے بیانات کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔